یہ جو سوال کیا گیا ہے جمعہ کی اذانوں کے حوالے سے کہ جمعہ کے اندر جو دو اذانیں ہوتی ہیں، ان دو اذانوں میں سے کون سی اذان کے بعد عورتیں گھر میں نماز پڑھیں؟ بڑا اہم سوال ہے، توجہ رکھیں۔ آسان سے انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں جمعہ کے دن جو دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان پہلے ہوتی ہے اور ایک اذان بعد میں، یعنی جو بعد میں ہوتی ہے وہ خطبوں سے چند لمحات پہلے ہوتی ہے اور ہوتی بھی امام کے بالکل سامنے ہے۔ بہرحال عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کا جو حکم ہے وہ شریعت مطہرہ نے بتلایا ہے کہ عورتیں گھر میں پہلی اذان یعنی اذان جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ادا کریں نماز، تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اذان جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کے بعد نماز گھر میں عورتیں ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اول وقت میں عورتوں کا گھر میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت ہی ظہر کا وقت ہو جائے، یعنی ظہر نہیں بلکہ کوئی بھی نماز ہے، کسی نماز کا بھی وقت ہو جائے تو بھلے اذان ابھی نہ ہوئی ہو تو اذان سنے بغیر جو ہے عورتیں گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ انتظار کرتی رہتی ہیں کہ اذان ہو جائے پھر جو ہے نماز پڑھی جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، اگر اذان کے بعد نماز پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، مگر چونکہ عورتوں کے ذمے بہت سارے کام گھر کے اندر کام کاج ہوتے ہیں، بالخصوص جو ہے بچوں کے حوالے سے، بعض اوقات تو بچوں کی پرورش میں لگے ہوئے نماز ہی رہ جاتی ہے، تو اس لیے شریعت مطہرہ نے حکم یہ دیا ہے، فقہاء اکرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے وقت ہونے کے بعد وہ اپنی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ تو بہرحال مجھے امید ہے یہ جو بات آپ سے عرض کی ہے، یہ مسئلہ جو سمجھایا ہے، یہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے ایک صاحب نے، یہ پچھلے مسئلے سے بھی کہیں زیادہ قابل توجہ ہے، اور بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو اس مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے وہ کیا سے کیا پڑھتی رہتی ہیں، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، بالخصوص عورتوں کے ذہن میں، کہ آیا کہ جمعے کے دن ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، جمعے کے دن ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو یاد رکھیں، عورتوں کے لیے شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر عورتیں مسجد میں باپردہ جگہ بنی ہوئی ہو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر رہی ہوں، تب تو اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ان کے لیے ضروری ہیں جتنی مردوں کے لیے پڑھنی ضروری ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ باجماعت نماز ادا کر رہی ہیں اور اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے 4 سنتیں ادا کریں، یعنی سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد جو ہے 2 فرض ادا کریں جماعت کے ساتھ، اگر ہیں مسجد میں۔
تو اس کی ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح 2 فرضوں کے بعد جو ہے 4 سنتیں مؤکدہ ادا کر لیں، پھر اس کے بعد جو 4 سنتوں کے بعد 2 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ وہ بھی ادا کر لیں۔ یہ ہے ترتیب کس صورت میں؟ جب عورتیں مسجد کے اندر باپردہ جگہ پر باجماعت نماز ادا کر رہی ہوں تب یہ ترتیب ہے۔ لیکن اگر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عورتیں جس طرح عام طور پر گھروں کے اندر نماز ادا کرتی ہیں تو گھروں میں نماز ادا کرنے کے حوالے سے فقہائے کرام نے ترتیب یہ بتلائی ہے کہ عورتیں گھر میں عام نماز کی طرح جمعے کے دن بھی گھر کے اندر عام نماز کی طرح نماز پڑھیں۔ عام نماز سے مراد عام جس طرح ظہر کی نماز ہوتی ہے، 4 سنتیں اور 4 فرض پھر 2 سنتیں، اس طرح جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ گھر کے اندر عورتیں نماز جمعہ پڑھیں گی، یعنی جمعہ کے دن ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ تو بہرحال یہ ہیں وہ مسائل جن کی ہر فرد کو اور ہر گھر میں ہر شخص کو ضرورت ہے۔ بہرحال ان مسائل کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم ان مسائل کو سیکھیں گے